جی دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانثار کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سرفراز اپنے آفس کے دوست عدیل کو بتاتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نوشروان اپنے گھر حویلی واپس گیا ہوا ہے۔ میں آج نوشروان کے گھر نوشروان کی بیوی دعا سے ملنے جاؤں گا، اور اس کے بعد سرفراز دعا کو ملنے کے لیے نوشروان کے گھر جاتا ہے اور گیٹ پر دستک دیتا ہے۔ وہاں پر کھڑے گارڈ سرفراز کو بتاتے ہیں کہ دعا بی بی تو گھر پر نہیں ہیں اور آپ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں، اور دعا بی بی نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو جس پر سرفراز جھوٹ بولتا ہے کہ وہ نوشروان کے آفس سے آیا ہے اور اسے دعا بی بی نے بھیجا ہے، اور اسے دعا بی بی نے آفس کے سلسلے میں ملنے کے لیے بلایا ہے۔ سرفراز کے جانے کے بعد گارڈ جعفر کو کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوئی لڑکا آیا تھا اور دعا بی بی سے ملنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ لڑکا پہلے بھی آ چکا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نوشروان کے آفس میں کام کرتا ہے۔ اس وقت جعفر حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے آفس میں تو کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو دعا بی بی سے ملنے آیا ہو۔ جعفر نوشروان کو بتاتا ہے کہ کوئی لڑکا آفس سے دعا بی بی کو گھر پر ملنے کے لیے آیا ہے، تو نوشروان کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو جعفر کہتا ہے کہ آپ دعا بی بی اور ابا سائیں کی وجہ سے پریشان تھے، اس لیے میں نے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ نوشروان جعفر کو کہتا ہے کہ تم نے معلوم کیا ہے کہ وہ لڑکا کون تھا؟ تو جعفر بتاتا ہے کہ اس کا نام سرفراز تھا اور وہ وہی لڑکا ہے جو اس دن سیلری کاٹنے پر آفس میں شور کر رہا تھا، اور وہ دعا بی بی کی بہن فضا کا شوہر بھی ہے۔ یہ سن کر نوشروان حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات مجھے دعا نے کیوں نہیں بتائی۔ اس کے بعد نوشروان جعفر کو کہتا ہے کہ مجھے سرفراز کے بارے میں مکمل ڈیٹیل نکال کر دو۔ دوسری طرف نوشروان کو کشمالہ پر شک ہو جاتا ہے اور وہ جعفر سے کہتا ہے کہ تم کشمالہ کی جو نوکرانی ہے اس پر نظر رکھو۔ کشمالہ نے اس کام کے لیے اسے اپنی ملازمہ کو رقم دی ہوگی اور وہ اپنی رقم گھر والوں کو دینے کے لیے ضرور جائے گی، اس پر نظر رکھو۔ اس کے بعد نوشروان اپنی اماں سین کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کشمالہ کی شادی کر دیں، کیونکہ اگر وہ یہاں رہی تو وہ دعا کو نقصان پہنچائے گی اور ہمارے خاندان کو اس سے خطرہ ہے، اور اس بار اگر جو دعا کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں کشمالہ کا ہاتھ ہوا تو میں کشمالہ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ تو اماں سین نوشروان سے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارے ابا سائیں کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے تو میں کچھ کرتی ہوں۔ کشمالہ کا ملازم کشمالہ کو کال کر کے کہتا ہے کہ کشمالہ بی بی آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ تو کشمالہ کہتی ہے کہ خوشخبری کیا ہونی ہے؟ دعا تو پہلے ہی بچ گئی ہے، اور اب کون سی خوشخبری ہے؟ جس پر کشمالہ کا ملازم کہتا ہے کہ جس لڑکے نے دعا کو فروخت کیا تھا وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے۔ دعا اس لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس لڑکے نے دعا کو دھوکہ دیا ہے۔ جس پر کشمالہ کہتی ہے کہ کیا وہ لڑکا ہماری مدد کرے گا؟ تو کشمالہ کا ملازم کہتا ہے ضرور کرے گا۔ سرفراز ایک لالچی انسان ہے اور پیسے کی خاطر وہ کچھ بھی کرے گا۔ دوسری طرف دعا کی دوست رضا کی ملاقات سرفراز سے ہوتی ہے اور وہ سرفراز کو بتاتی ہے کہ دعا کی شادی ایک امیر خاندان میں ہو چکی ہے، اور دعا جو ہے وہ بڑی گاڑیوں میں گھومتی ہے اور اس کے ساتھ گارڈ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر سرفراز کہتا ہے کہ وہ کون سا ایسا امیر زادہ ہے جس سے اس نے شادی کر لی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ خضر جو ہے وہ سنبل کو ہو سکتا ہے طلاق دے دے، اور سرفراز ہو سکتا ہے فضا کو طلاق دے دے، اور فضا اور خضر ہو سکتا ہے شادی کر لیں اور دونوں ایک ساتھ اکٹھے رہنے لگیں، اور سرفراز کا انجام تو ویسے بھی برا ہی ہوگا۔ وہ تو دھکے کھاتا آخرکار جیل میں ہی پہنچے گا، کیونکہ نوشروان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے سرفراز ایک دھوکے باز انسان ہے اور ابھی تک دعا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اماں سین کہتی ہے کہ نوشروان سے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارے ابا سائیں کی طبیعت جیسے ہی ٹھیک ہوگی میں ان کو سب کچھ بتاؤں گی اور میں کچھ کرتی ہوں۔ تو وہاں پر کشمالہ کا ملازم کشمالہ کو کال کرتا ہے کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو کشمالہ کہتی ہے آپ کون سی خوشخبری ہے؟ دعا تو پہلے ہی بچ چکی ہے، تو فضا اور خضر کی شادی ہو سکتا ہے اور دونوں ایک ساتھ اکٹھے رہنے لگیں، اور سرفراز کا انجام تو ویسے بھی برا ہی ہوگا اور وہ دھکے کھاتا آخرکار جیل میں ہی پہنچے گا، کیونکہ نوشروان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے سرفراز کے ایک دھوکے باز